کہ دلی کے مکھیہ منتری کی جو پارٹی ہے اس کے امیدوار نے اپنا نامینیشن واپس لے لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے دباؤ میں اس نے اپنا نامینیشن لے لیا۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے بھاجپ کو جتانے کی کوشش سب لوگ کر رہے ہیں۔ جو کیجریوال کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے یہ کہا کہ مجھ پر دباؤ پڑ گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ پارٹی اچھی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے نامینیشن کو واپس لیتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کیجریوال کی پارٹی بھاجپ کی مدد کر رہی ہے تو کیا آپ اسد الدین اویسی کی مدد نہیں کریں گے؟ کیا آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس ویدھان سبھا کے غریبوں کی، مظلوموں کی ایک آواز گجرات کے ویدھان سبھا میں گونجے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس ویدھان سبھا میں جو بہت سی تکالیف اور مسائل ہیں اس کا حل نکلے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کے کالجز کا قیام عمل میں لایا جائے؟ کیا آپ نے اپنی کانوں سے نہیں سنا کہ بھاجپ کے موجودہ ایم ایل اے نے کس طریقے سے غرور اور تکبر سے جنتا کی بے عزتی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے کہتی ہیں کہ ہم کو ووٹ نہیں ملا تمہارے علاقے سے؟ تو اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے پورے افراد خاندان کو لے کر، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ اگر آپ کا پولنگ پرسنٹیج کم رہے گا، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں چھٹی کا دن ہے اور میں آرام کروں گا یا میں ٹی وی دیکھوں گا یا پھر میں کسی جگہ پر پکنک کے لیے چلا جاؤں گا، تو یاد رکھیے پھر آپ کو شکایت کرنے کا موقع پھر 5 سال کے بعد ملے گا۔ آپ کو اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا موقع پھر 5 سال کے بعد ملے گا۔ آپ اپنے ووٹوں سے اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا اگر نہیں بھجائیں گے تو نقصان کمزوروں کا، مظلوموں کا ہوگا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کر وسیم قریشی کے حق میں دعا کریے اور اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کی پورب ویدھان سبھا کی سیٹ سے اگر بھاجپ کی کوئی کامیابی روک سکتا ہے تو اس کا نام وسیم قریشی ہے۔ کانگریس میں وہ دمخم نہیں ہے، کانگریس میں وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ بھاجپ کو ہرا سکے۔ اگر آپ کانگریس کو ووٹ دینے کے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 27 سال سے آپ کانگریس کو ووٹ دیتے آئے ہیں اور 27 سال سے بھاجپ کی سرکار گجرات میں بن رہی ہے۔ کانگریس میں وہ طاقت نہیں ہے، کانگریس میں وہ فکر نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے کہ بھاجپ کو ہرا سکے۔ تو کانگریس کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھاجپ کو جتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجلس کو ووٹ دیں گے تو آپ کی ووٹ کی ایک اہمیت دکھ کر آئے گی، آپ کے اتحاد کا ایک مظاہرہ ہوگا، آپ کی سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی، آپ کے نمائندوں کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز گجرات کے ویدھان سبھا میں جائے گی۔ اگر آپ کانگریس کو ووٹ دیں گے تو پھر یاد رکھیے جو مہنگائی سے غریب آج اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، چناؤ کے بعد بھاجپ اور قیمتوں میں اضافہ کرے گی۔ اگر آپ بھاجپ کو ہرانا چاہتے ہیں اس لیے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وسیم قریشی کو ووٹ دیجئے۔ اگر نوجوان جو اپنی بے روزگاری کے لیے فکر مند ہے، جو نوجوان کو نوکری نہیں ملتی اور وہ غریبی سے اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ گجرات میں نوجوانوں میں بے روزگاری کا تناسب 20% ہے، بلکہ 20.21% ہے۔ آپ بتائیے پھر اگر آپ
مجلس سے ہٹ کر وسیم قریشی سے ہٹ کر آپ کسی کو ووٹ دیں گے تو پھر نوجوانوں یاد رکھو میری بات کو، کہیں خدا نہ خواستہ بے روزگاری تمہارا مقدر نہ بن جائے۔ اگر آپ اس بات کے فکر مند ہیں کہ ہماری بیٹیاں 8-9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو جب رکھ کر پیدا کرتی ہیں تو 20% بچے کم وزن کے پیدا ہوتے ہیں، ویسٹڈ پیدا ہوتے ہیں، سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں، تو میری ان ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ گجرات میں 27 سال سے بھاجپ کی سرکار ہے اور ان بچوں کے لیے جو اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ اگر آپ بھاجپ کے اس بات سے ناخوش ہیں کہ پورے گجرات میں آپ کو معلوم کتنے سٹی سکین کی مشینیں ہیں، 16 سٹی سکین کی مشین ہے اور 8 MRI کی مشین ہے، اور بڑی بڑی باتیں بی جے پی کے لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا، فلاں بنا دیا، کچھ نہیں بنایا۔ سپر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کتنے پوچھئے بھاجپ سے، آج 15-16 ہزار کے قریب سپر اسپیشلٹی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے گجرات میں، کتنے کام کر رہے ہیں؟ 20 سے کم کام کر رہے ہیں، تو کیسے غریبوں کا علاج ہوگا؟ اگر غریب اس بات سے پریشان ہے کہ میں گورنمنٹ کے اسپتال میں جانے کے باوجود بھی میرے جیب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو اس کا یہ بولنا اور ماننا سچ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں کسی غریب کے جیب سے اگر پیسے خرچہ ہوتے ہیں تو گجرات میں ہوتے ہیں۔ یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ مودی سرکار کا، دلی کا نیتی آیوگ کا اور ان کے ہی منسٹریوں کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میری عزت دار ماں اور بہنوں، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ گجرات میں سب سے زیادہ خون جو کم ہوتا ہے، سکل سیل انیمیا جس کی بیماری ہے، سب سے زیادہ گجرات میں ہوتا ہے، وہ جسم میں اٹیک کرتا ہے تاکہ جسم میں خون نہیں بنتا۔ اگر آپ اس سے فکر مند ہیں تو پھر کیا بھاجپ کو یا کانگریس کو یہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سب سے زیادہ سکل سیل انیمیا کی بیماری گجرات میں ہے اور بھاجپ بولتی کہ 27 سال سے ہم سत्ता میں ہیں۔ نریندر موڈی یہاں سے نکل کر دیش کے پردھان منتری بن گئے، بلکہ سب سے خون جسم میں اگر کم کہیں پر ہے، بیماری ہے اس کی سب سے زیادہ گجرات میں ہے۔ تو ان مدوں پر آپ کو سوچنا ہے۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی۔ ایسے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی سرکار کو ایک پیغام دیا جائے کہ ہم تمہاری غلط پالیسیوں سے پریشان ہیں، غریب غریب ہو رہا ہے اور دولت مند ہوتا جا رہا ہے، تو اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اچھا سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے۔ اس ویدھان سبھا سے مقابلہ صرف مجلس کا اور بھاجپ کا ہے۔ اگر بھاجپ کے MLA کی کامیابی کو روکنا ہے تو آپ تمام کو مل کر وسیم قریشی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دلی کا مکھیہ منتری نہیں ہے بلکہ وہ موڈی کا چھوٹا ریچارج ہے، وہ بھاجپ سے ملا ہوا ہے۔ تو لوگ ہنستے تھے مگر یقین نہیں کرتے تھے، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ چناؤ سے پہلے وہ اپنا نامینیشن واپس لے لیتا ہے، کیونکہ بھاجپ نہیں چاہتی کہ یہاں سے وسیم قریشی کامیاب ہو جائے۔ اور یہ جو آزاد امیدوار کھڑا کیے گئے ہیں، یقیناً ان کو اختیار ہے الیکشن لڑنے کا، کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا ہے، مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھاجپ سے ناخوش ہیں، اس ویدھان سبھا میں آپ اپنی پسند کا اظہار وسیم قریشی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے کریے۔ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بی جے پی نے اور خاص طور سے نریندر موڈی کی سرکار نے کیا کیا۔ نریندر موڈی کی سرکار وہاں پر دلی میں منسٹری آف مائنارٹی افیئرز ہے، یعنی وزارت اقلیتی بہبود، اس میں ایک سکیم ہے جس میں پری میٹرک اسکالرشپ اس کا نام ہے، اور پری میٹرک اسکالرشپ مانے 10th کلاس سے پہلے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی تھی برسوں سے، بلکہ میں جب 2004 میں پہلی مرتبہ MP بنا
تو میں اس وقت منموہن سنگھ صاحب وزیر اعظم تھے تو میں پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کرتا تھا کہ ایک منسٹری آف مائنارٹی افیئرز بنائی جائے اور السنکھیک سماج کو ان کے بچے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ اسکیم شروع کی جائے. آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ اس سال دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے پری میٹرک اسکالرشپ جو بچوں کو کلاس 1 سے 8 تک ملتی تھی غریب بچوں کو، نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اسکالرشپ نہیں ملے گی، اس لیے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن میں سب کو فری میں اسکول میں پڑھنے کا اختیار ہے. آپ بتائیے کہ میں جن علاقوں میں پھرا ہوں پورے گجرات میں، خاص طور سے السنکھیک سماج مسلمانوں کے علاقوں سے، وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول میں ہم کو اپنے بچے اور بچوں کو بھی جانا پڑتا ہے. تو بھارت کے پردھان منتری کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ السنکھیک سماج کے مسلمان غریبوں کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جا کر پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایڈمیشن لینے کے بعد وہ دلی کی منسٹری آف مائنارٹی افیئرز کو اپلیکیشن دیتے تھے اور وہ پیسہ ڈائریکٹ اسکول میں جاتا تھا. آج دیش کے پردھان منتری نے پری میٹرک اسکالرشپ کو بند کر دیا یہ کہہ کر کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن میں فری ایجوکیشن ہے. ارے کہاں ہے مسلمانوں کی بستیوں میں اسکول؟ بتاؤ مجھے گجرات میں. دیکھو آپ کس طریقے سے اسکول سے، پرائمری اسکول کے بچوں کو اسکول کی تعلیم سے محروم کر رہی ہے بھاجپا. اور دیش کے پردھان منتری آ کر لمبا لمبا چھوڑتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. دیش کے پردھان منتری کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار نے صرف اپنا وکاس کیا، جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو مانتا اسی میں آپ کا وشواس ہے. آپ نے سب کا وناش کیا اور اپنا وکاس کر دیا دیش کے پردھان منتری. آپ بتائیے کہ غریب بچے جو گورنمنٹ کے اسکول نہیں ہیں تو ماں باپ میں فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنے بچے کو پڑھاؤں. اگر غریب بھی ہوتا ہے، پنچر کی دکان پہ کام کرتا ہے یا لیبر ہوتا ہے، بولے کم سے کم میرا بیٹا بیٹی 10ویں جماعت تک پڑھ لے. پرائیویٹ اسکول میں ڈالتا ہے اسکالرشپ کے پیسے، اس کو نہیں آتے، اسکول کے آتے ہیں اکاؤنٹ میں. دیش کے پردھان منتری کی سرکار نے پری میٹرک اسکالرشپ کو بند کر دیا اور نہ صرف السنکھیک سماج کے لیے بلکہ دلتوں کے بچوں کو بھی بند کر دیا. یہ بات دلت بھائیوں کو بھی سوچنا پڑے گا. کیوں بھارت کے پردھان منتری نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان اور دلت کے بچے 10ویں جماعت تک پڑھ لیں، 10th کلاس تک؟ کیوں دشمنی نکال رہے ہیں ان سے دیش کے پردھان منتری؟ کیوں ہم کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے بچے، دلتوں کے بچے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں پڑھ لکھ کر، مگر دیش کے پردھان منتری نہیں دیکھنا چاہتے کہ دلت، آدیواسی اور السنکھیک سماج اور اس میں مسلمان کے بچے 10th کلاس تک پڑھ سکیں. یہ ان کی فرقہ پرستی ہے، یہ ان کی چھوٹی سوچ ہے، یہ ان کی نفرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیں. میری زدار ماں اور بہنوں، برسوں سے مل رہے پیسے صرف اس سال بند کر دیا گیا ہے. آپ جا کر پوچھئے، ان اسکولوں میں پوچھئے جو بچوں نے اپلائی کیے تھے، رو رہے ماں باپ فون کر کے مجھ سے بات کر کے بول رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اویسی صاحب آٹو ڈرائیور ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کیسے پڑھاؤں گا اپنی بیٹی کو، میں آٹو کی کمائی سے اپنی بچی کو پرائیویٹ اسکول میں تو نہیں پڑھا سکتا. اسکالرشپ کے تھوڑے پیسے آتے تھے، میری بچی کے کپڑے بنتے تھے، ہم کھانا کھلاتے تھے، اس کے کتابیں خریدتے تھے اس سے. یہ بھاجپا کا اصلی چہرہ ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ آپ 1 دسمبر کے دن وسیم قریشی کے حق میں پتنگ کے نشان پر ووٹ لگائیے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دیش کے حالات کیا ہیں. دیش کے حالات میں زہر گھول دیا گیا ہے، نفرت پیدا کر دی گئی ہے السنکھیک سماج کے تعلق سے، کہ جو داڑھی والا اور برقع پہننے والی دکھتی ہے بولتے دیکھو یہ جا رہا ہے، آتنکوادی جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ کرناٹکا کے ایک یونیورسٹی میں
اس کے کلاس کے اندر ایک پروفیسر نے ایک مسلمان بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے نوجوان بچے نے کہا بڑی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ اس نے کہا میرا نام، مسلمان نام کہا اس نے۔ تو پروفیسر نے کہا تو قصاب ہے، یعنی اجمل قصاب ہے تم؟ آپ بتائیے نفرت کہاں چلے گئی؟ دولت مندوں میں غریبوں سے نکل کر پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے گئی۔ میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان بچے کو۔ اس نے پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پروفیسر سے کہا کہ خبردار، تم نے مجھے وہ نام کیسے پکارا؟ تم نے کیسے پکارا مجھے نام کو؟ تو اس پروفیسر بولا نہیں تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تو اس بچے کو سلام، اس نے کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو ٹیررسٹ، آتنکوادی کہتے ہو؟ اس بچے نے پروفیسر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیا اور کہا کہ نہیں چلے گا، تم اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتے، میری بے عزتی نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں، یہی مزاج تم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ تم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو تمہارا حق چھین رہا ہے اس سے سوال کرنا پڑے گا۔ پتھر مارنے سے، تشدد کرنے سے تم کو حق نہیں ملے گا۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ جو غلط کر رہا ہے اس سے کہو تم غلط کر رہے ہو، جو ناانصافی کر رہا ہے اس سے کہو کہ تم ناانصافی کر رہے ہو، اور ووٹ ڈالو، نیتا بنو، سیاسی طاقت حاصل کرو۔ تم اپنے مقدر کے فیصلے جب کرنا شروع کرو گے تو دنیا تم سے عزت کرنا شروع کرے گی۔ جو آج تم کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں، کل تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور بولیں گے باس بولو کیا آرڈر ہے آپ کا۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا نوجوانوں۔ مجھے امید ان نوجوان بچے اور بچیوں سے، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے، اس مودی کے دور میں جینا ہے، اس RSS کے دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اس معصوم بچے نے جو جواب دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے پروفیسر سے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، مگر یہ تو روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ ہماری بہن جاتی ہے، جاری دیکھو، کوئی داڑھی والا جا رہا، دیکھو وہ جا رہا ہے۔ بولنے والوں تم کتنا بولو گے، مگر کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کتنا قیمتی ہو گیا؟ ہم کو گالی دینے والوں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے بیٹوں کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، نوکری نہیں ملتی ہے، مگر پھر بھی بولیں گے کچھ بھی ہو ان کو تو ٹھکانے لگا دیا۔ مگر یاد رکھو، ہم کو دیکھ کر ہم پر الزام لگانے والوں، تم اس بچے کو ذلیل نہیں کیے، تم بھارت کے سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کی ضرورت ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ تھی، وہ اکیلا بچہ، مسلمان بچہ اپنے پروفیسر سے بات کر رہا ہے، تو اس بچے کو بازو بیٹھنے والا اس کو بڑا ہے خاموش خاموش، پیچھے بیٹھنے والا اسے کھندے کو کھینچ رہا۔ مجھے دکھا کہ مجھ سے بھی ایسی ہوتا ہے۔ جب چناؤ لڑنے جاتا ہوں، ایسا ویسی کیوں جاتے یار گجرات کو، رکو نا۔ کوئی ایسا ہاتھ پکڑتا، میں ان کو بولتا بھائی بازو ہٹ، میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر کو آزمانے جا رہا ہوں۔ تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے مت دو، مگر مجھے تو مقابلہ کرنے دو، تاکہ کل جب میں مر کے جاؤں گا اس خبر میں تو کم سے کم میرے دماغ میں تشنگی تو نہیں رہے گی کہ ارے میں نے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا، ہم سب مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو، اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں سوچو گے تو زندگی میں کوئی جنگ تم نہیں کر سکو گے۔ جنگ کا آغاز کرو پورے اخلاص کے ساتھ، جمہوری طریقے سے یہ جنگ کا آغاز کرو، پروردگار کی ذات پر توکل کرو اور دیکھو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ مگر اگر تم سوچو گے یار کیسے لڑیں گے، یہ وسیم قریشی کیسے جیتے گا، یہ صابر کابلی والا جیت گیا تو کیا کرے گا،
وہ دریا پور سے لالا جیت گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، وہ گودرا سے مفتی صاحب اگر جیت گئے تو کیا کریں گے؟ ارے تم 2 قدم اٹھاؤ اور پھر دیکھو، راستہ بنانے والا وہ ہے، تم نہیں ہو۔ تم خالی ارادہ کر کے آگے بڑھو، اور یاد رکھو یہ لڑائی، یہ جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں آج کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گا، آپ مر جائیں گے، مگر یہ معصوم بچوں کا مستقبل اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے، تاکہ آپ اور ہم نے جو مصیبتیں اٹھائیں، جو بے عزتیاں اٹھائیں، جو تہمتیں ہم پر لگی، ان بچوں پر نہیں لگے گی۔ ان بچوں کی جوانی اچھی رہے گی، یہ طاقتور بن کر نکلیں گے، یہ باعزت رہیں گے، اس دیش کو مضبوط کریں گے، اور اپنے ماں باپ ان پر فخر کریں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو اس طرح سے پالا اور پولا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا۔ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر وقت کم ہے۔ مجھے لمبایت ودھان سبھا میں بھی جانا ہے، وہاں پر بھی جا کر مجھے ہمارے مجلس کے امیدوار کے حق میں، ان کی تائید میں اس جن سبھا سے، جلسے سے مخاطب کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پورے مطمئن اور اعتماد کے ساتھ آپ وسیم قریشی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اویسی آیا ہے سورت کو، اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف چناؤ کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے کہ اس ملک میں جو کمزور ہے وہ طاقتور ہو جائے۔ اس ملک میں سب سے کمزور کون ہے؟ آدیواسی ہے، مسلمان ہے، پھر دلت ہے۔ ان تینوں کو اگر مضبوط بنائیں گے تو بھارت سپر پاور بنے گا۔ اور یہ بھاجپا والے کیا کہتے ہیں؟ دیش کے پردھان منتری بولتے ہیں کہ میں نے گجرات کو بنایا۔ دیش کے پردھان منتری، گجرات آپ سے پہلے بھی تھا اور آپ کے میرے بعد بھی گجرات اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ دیش کے پردھان منتری نے موربی کا برج بنایا تھا، یاد رکھو آپ۔ 140 لوگ مر گئے موربی میں، اب تک وہ کمپنی کا مالک موڈی جی نہیں پکڑتے اس کو۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ وہ کروڑ پتی ہے۔ اور کھیڈا میں 4 بچے پتھر پھینکتے ہیں گربا میں، اس الزام میں روڈ پر لا کر ان کو پیٹا جاتا ہے، مگر جس کی غلطی کی وجہ سے 140 لوگ مر گئے، 50 بچے مر گئے، جس میں 2 سال کا بچہ تھا، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج گجرات میں بھاجپ کے خلاف ایک طاقتور آواز کی ضرورت ہے، جو غریبوں کے اور مظلوموں کے دل میں چھپے ہوئے باتوں کو حکومت کے سامنے رکھ کر آپ کی تکالیف اور مسائل کو حل کر سکے۔ اسی لیے میں دوبارہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں سے وسیم قریشی صاحب کو آپ تمام لوگ مل کر کامیاب کریے۔ ہم کسی سے بھید بھاؤ نہیں کرتے۔ یہ جو یہاں پر بھاجپ کا ایم ایل اے ہے، اس کے پاس اگر کوئی چاہتا ہے اے تم نے میرے کو ووٹ دیا تھا، بولتے ہیں نا وسیم، بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ ذرا کیا بولتے ہیں؟ یہاں کے ایم ایل اے تم نے ووٹ دیا تھا ہم کو، یہی بولتے ہیں نا، کام کرانے ووٹ دیا تھا۔ میں 4 مرتبہ کا ایم پی اللہ نے مجھے بنایا۔ حیدرآباد کی عوام کو لاکھوں سلام، آپ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ میں 2 مرتبہ کا ایم ایل اے ودھائک رہا ہوں، اور آج آپ کبھی حیدرآباد آئے تو میرے دفتر کو آنا، دارالسلام اس کا نام ہے۔ اگر روز ہم وہاں پر ہفتے میں 6 دن بیٹھتے ہیں، سوائے جمعے کو چھوڑ کر، روز 700-500 لوگ آتے ہیں ہم سے کام کرانے کے لیے۔ 11 بجے سے شام میں 3-4 بجے تک ہم بیٹھتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں ہے، کھلا بیٹھتے ہیں۔ اگر 500 لوگ آتے تو اس میں سے 250 ہمارے ہندو دلت بھائی رہتے، آ کر کام کراتے میرے سے۔ میں ان کو نہیں بولتا ہوں کہ تم نے مجھے ووٹ دیا نہیں دیا، میں پوچھتا بھی نہیں ہوں ان کو، بلکہ کئی بھاجپ کے لوگ مجھ سے آ کر کام کرواتے، یہ بولتے اویسی صاحب یہ کام کروا دو۔ میں لاؤ کام کرائیں گے تمہارا، کیوں نہیں کرائیں گے؟ بولے ہمارے علاقے میں ڈرینیج لائن نہیں ہے، لے لو۔ میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے 1 نہیں کروڑ روپے کے کام کروایا ہوں، جہاں پر بھاجپ کے لوگ بولے
اور میں ان کو بولتا ہوں کہ تم کام کرواؤ، ڈیولپمنٹ کا کام کراؤ، مجھے معلوم کہ تم کس کا کام کرو گے، مگر میں تمہارا ایم پی ہوں۔ الیکشن میں الگ بات ہے، ان کا کام ہم کرواتے ہیں۔ یہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں یہاں کے ایم ایل اے۔